الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا درس روزوں کے حوالے سے ہے۔ روزے کے لیے عربی میں لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، صوم، صاد واو میم صوم، اور اس کو صیام بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ اور یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ، آیت نمبر 183۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 183۔ روزوں کی فرضیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور اس سے 185 آیت میں بھی فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ روزوں کی فرضیت کا اعلان ہے اس آیت میں بھی۔ سورہ بقرہ شریف سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 185۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا اپنی صحیح بخاری میں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک علیحدہ دروازہ بنایا ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، ریان، باب الریان۔ تو جنتیوں کو، روزے داروں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا کہ آپ اس دروازے سے آئیں۔ وہ اسپیشلی پروٹوکول ہے روزہ داروں کا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب ابن آدم یعنی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا دگنا اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس عمل میں جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے ایک عمل کا۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ مگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں اس کا ثواب تم نے نہیں دینا، اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں خود اس کی جزا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ وانا اجزی بہ، یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جس نے روزہ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے۔ یہ اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں روزوں کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے جہنم سے۔ جس طرح جنگ کے میدان میں، اب آج کل تو ماشاءاللہ سب کا تجربہ اور آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ارطغرل غازی ڈرامے میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، کورلوس عثمان میں آپ نے دیکھا ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، وہ گول سی بنی ہوئی، اس کو ڈھال بولتے ہیں، جس پر وار روکا جاتا ہے دشمن کا۔ تو
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے، جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایسا ہے، اس لیے کہ روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کسی کو دکھلاوے کے لیے بھی نہیں ہے، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے، یہ صرف بندے کا اور اللہ کا رابطہ ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے مواقع ایسے بھی آتے ہیں دن میں، پیاس بھی ہو، بھوک بھی لگی ہوئی ہو، بندہ اکیلا بھی ہو، فریج میں پانی بھی موجود ہو، ساری چیزیں گھر میں، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں، بندہ پھر نہ کھائے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی قربانی دینا تو اللہ تعالیٰ خود اس کا پھر اجر عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ہم روزے کی تعریف پڑھیں گے، روزہ کہتے کسے ہیں، روزہ ہوتا کیا ہے، تو آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر یا اس سے پہلے ایک جملہ لکھ دیں، روزے کی نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر، روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر جی روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے کھانے پینے اور جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا روزہ کہلاتا ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا، جماع کرنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا روزے کی نیت کے ساتھ، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، کوئی اور عمل بھی نہیں کیا، مگر اس نے صبح نیت نہیں کی تھی روزے کی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا بھی نہیں ہے، جماع بھی نہیں۔ جماع کا مطلب ہے عمل زوجیت کرنا، عمل زوجیت بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزے کی ڈیفینیشن ہے، روزے کی تعریف ہے۔ تو لکھ لیا آپ سب نے، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزہ فرض کس پر ہوتا ہے؟ روزے کی فرضیت کی چند شرائط ہیں، یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ روزے کے فرض ہونے کی شرائط، روزے کے فرض ہونے کی شرائط کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اسلام، مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ پہلی مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو۔ عقل مند کی ضد ہے پاگل ہونا، پاگلوں پر روزہ فرض ہے۔ پاگلوں پر شریعت کا کوئی حکم نہیں لگتا، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ کوئی اور فرض ہے۔ وہ پاگل ہیں بیچارے، بس اللہ، وہ سیدھے جنتی ہوتے ہیں۔ پاگل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی جنتی ہیں، اللہ جیسے ان کو موت آتی ہے وہ ہوں مسلمان، اسلام پر ہوں، تو مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں، شروع سے ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچارے ڈسیبل ہوتے ہیں، چارپائی پر ہی ساری زندگی، بول بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، اور عقل بھی ان میں نہیں ہوتی، ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں۔
اب وہ جیسے فوت ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جنت عطا فرمائے گا. یہ ہوتے بھی سیدھے جنتی ہیں اور وہ اپنے والدین کے لیے بھی سفارش کریں گے. یہ اگر دنیا میں ان کو نقصان ہوا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ عطا فرمائے گا. آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو پاگل نہیں رکھے گا، عقل عطا فرمائے گا. پہلی اسلام، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عقل مند ہو، نمبر 4 صحت مند ہو. بیماروں پر روزہ فرض نہیں، بیماروں پر روزہ فرض، صحت مند ہو. نمبر 5 مقیم ہو. کیا ہو؟ مقیم ہو، اپنے شہر میں ٹھہرنے والا ہو، رکنے والا ہو، مسافر نہ ہو. مسافروں پر روزہ فرض نہیں ہے. یہ 5 شرائط ہیں روزے کے فرض ہونے کی. اور خواتین کے لیے علماء نے پھر ایک شرط کا علیحدہ ذکر کیا کہ وہ حیض نفاس سے پاک ہو. نمبر 1 مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے. نمبر 2 بالغ ہو، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. جب تک بالغ نہیں ہوں گے روزہ فرض نہیں ہوگا. اب بالغ کب ہوں گے؟ کم از کم عمر 9 سال ہے. کم از کم بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے کم از کم 9 سال، درمیانی عمر 12 سال اور حد عمر 15 سال ہے. حد عمر 15 سال ہے. اگر کسی پر عمر کے حساب سے بلوغت کا حکم لگایا جائے گا تو 15 سال کی عمر سے لگایا جائے گا. بلوغت کے حساب سے کسی پر عمر کے لحاظ سے بھی یہ بچہ بالغ ہے یا نہیں ہے. اب اگر کوئی 15 سال سے یا 12 سال سے پہلے اپنے بالغ ہونے کا اقرار کر لے یا بتا دے تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی. 12 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں عموماً، زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں جاتے. اور آج کل تو اس سے بھی زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں. 10 سال کی عمر میں تقریباً لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں بھی تقریباً 9 سے 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں. تو بچوں پر اس سے جو کم عمر کے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا. ہاں جو بچے سمجھدار ہو جائیں اور روزے کو پورا کر لیں تو مستحب یہ ہے کہ وہ بچے روزہ رکھیں. مستحب یہ ہے کہ وہ بچے روزہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابیات تھی جو اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی اور فرماتی ہیں کہ ہم بچوں کو روزہ رکھوا کر مسجد میں لے جاتی تھی اور ان کے لیے روئی کے کھلونے بنائے ہوتے تھے. ہم نے نماز کے دوران ہم بچوں کو مسجد میں بھی ہم نماز پڑھتی تھی، بچے ہمارے وہ کھلونے سے بنے ہوئے مسجد میں کھیلتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. اگر رمضان کے دوران بچے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے مسجد میں آ جائیں، بچوں میں اگر کھیلنا شروع کر دیں تو ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچے مسجد میں آ کر صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے صحابیات اپنی طرف یا صحابہ کی طرف مسجد نبوی کے صحن میں بچے کھیلتے رہتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی منع نہیں فرماتے تھے ان کو. ہاں بالکل چھوٹے بچے ہوں جن کو پتہ ہی نہیں کہ پیشاب کہاں کرنا ہے، پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ، تو وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر، ان کو مسجد میں نہیں لے کر آنا چاہیے. آج کل اس کا بھی الٹرنیٹ موجود ہے کہ پیمپر لگا دیے جاتے ہیں. تو بہرحال ایسے بچوں کو نہیں لے کر آنا چاہیے جن کو ابھی تک اتنی تمیز نہ ہو کہ پیشاب کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. ہاں جو بچے سمجھدار ہو جائیں وہ مسجد میں آ جائیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 3 عقل مند ہو. پاگلوں پر کوئی بھی شریعت کا حکم نہیں لگتا. صحت مند ہو. بیمار جو لوگ ہیں ان پر روزہ فرض. اب بیماری یہ نہیں ہے کہ سر درد ہے، داڑھ میں درد ہے، یا جی میری ٹانگ درد کر رہی ہے، جی میری کمر میں درد ہے. یہ بیماری نہیں. ایسی بیماری کہ اگر روزہ رکھیں گے تو فوت ہونے کا خطرہ ہے. روزہ رکھیں گے تو فوت ہونے کا خطرہ ہے، یا روزہ رکھیں گے تو ہمارا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، ہمارے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے گا روزہ رکھنے سے. مسلسل دوائی کھانی پڑتی ہے اس کے لیے. ایسی عورت جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہے، دودھ پلاتی ہے، وہ اگر روزہ رکھیں گی تو ان کی اپنی صحت کمزور ہو جائیں گی یا بچوں کو پراپر فیڈ نہیں کروا سکیں گی، روزہ دودھ نہیں پلا سکیں گی. ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. وہ جب بچے رمضان شریف گزر جائے اور بچے دودھ چھوڑ دیں اس کے بعد اس روزے کی قضا کر سکتی ہیں، یا سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تب قضا کر سکتی ہیں. تو وہ عورت جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہے اور اگر روزہ رکھیں گی تو
بچے کی صحت پر اثر پڑے گا یا اپنی صحت پر اثر پڑے گا کہ روزہ رکھ کر گرمیوں میں اور بچے کو دودھ پلانا بڑا مشکل عمل ہے۔ تو علماء نے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسا مریض جو بالکل ہی روزہ نہیں رکھ سکتا اور اسپیشل ڈاکٹر اس کو اجازت دے کہ تو روزہ نہیں رکھو، عام بندہ نہیں کہ بیٹا بیمار ہے، بخار ہو گیا تھوڑا سا، ابا نے کہہ دیا نہیں میرا بیٹا تو بیمار ہو گیا تو روزہ نہیں رکھ، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ایسا مریض اگر روزہ رکھے گا تو اس کی جان کے خطرہ ہے کہ مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا اور شدت اختیار کر جائے گا، قابو میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بندہ پھر روزہ چھوڑ دے، جب صحت مند ہو جائے گا تو پھر دوبارہ وہ روزے رکھ لے اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے کراچی سفر کر رہا ہے تو وہ مسافر ہے، حیدرآباد سے اگر کوئی بندہ کراچی کا سفر کرے گا تو وہ بندہ مسافر ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا، اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ یہاں سے بندہ 3 دن کراچی ٹھہرنے کے لیے گیا ہے تو وہ 3 دن اس پر روزے فرض نہیں ہوں گے کراچی میں۔ ہاں اگر وہ رکھ لے گا ثواب ملے گا اس کو، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر چھوڑتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ آئندہ نہیں، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ نہیں کہ آئندہ رمضان میں تو رمضان کی روزے رکھے گا نا، تو رمضان میں جو روزے اگر کوئی بندہ کسی کو اجازت ہے، کوئی مریض ہے اور اگر خواتین ہے یا مسافر ہے یا رمضان میں کوئی بندہ پاگل تھا 4-5 دن مسلسل اس کی عقل ہی چلی گئی، رمضان آیا پاگل ہو گیا، 10 دن انہوں نے علاج کروایا، 10 دن کے بعد اس کی عقل لوٹ آئی، اب وہ دوبارہ روزے رکھے گا۔ ایک بندہ شروع سے ہی پاگل ہے بالکل، اب وہ روزے نہیں رکھے گا۔ اور ایک بندہ کافر تھا، 15ویں رمضان کو مسلمان ہو گیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے 15 روزے نہیں رکھے گا، وہ ابتدا سے 15ویں روزے سے اسٹارٹ کرے گا۔ اس پہلے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ اسلام لانے سے معاف ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے سارے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مقیم ہو، اپنے شہر میں ٹھہرنے والا ہو، اپنے گھر میں رہنے والا ہو یا اپنے شہر میں ٹھہرنے والا ہو۔ اگر یہاں سے بندہ کراچی چلا جائے، لاہور چلا جائے، 92 کلومیٹر اگر کوئی بندہ نیت سے سفر کرے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ 92 کلومیٹر اگر کوئی بندہ سفر کی نیت کرے تو وہ بندہ مسافر ہوتا ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ روزہ اگر چھوڑے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، ہاں اگر رکھ لے گا تو ثواب ملے گا اس کو اور اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر چھوڑ دے گا تو ہم اس کو تان و تشنیع نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر رمضان شریف میں کسی نے کراچی میں شادی رکھی ہے، لوگ یہاں سے بارات لے کر گئے ہیں کراچی میں، آپ وہ سارے مسافر ہیں، تو وہاں وہ بندہ ان کو کھانا پیش کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جناب یہ سارے بغیر روزے دار آ گئے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ایسے وہ تو بندے ہیں ہی مسافر آپ کے۔ ہاں بہتر ہے کہ آپ افطاری کے بعد کھلا دیں۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ اتنا سفر کر، گرمیوں کے دن ہیں، سفر کر کے گئے ہیں، تو آپ ان کو پانی پیش کر سکتے ہیں یا انتظام علیحدہ کر لیا جائے، اوپن نہ ہو تو یہ جائز ہے، اس پر کوئی فتویٰ وغیرہ یا ان کو تان نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ حسن ظن ہے کہ بندہ اگر ایسا ہو تو بہتر ہے کہ آپ ان پر فتویٰ لگانے کے بجائے یا ان پر تان و تشنیع کرنے کے بجائے یا ان کی غیبت کسی کے آگے کرنے کے بجائے، لو جی یہ لاہور سے مولوی صاحب آئے ہیں، وہ تو روزہ رکھتے نہیں ہیں اور تقریریں کرتے پھر، بھائی وہ مسافر ہیں یہاں پہ۔ کو پیر صاحب آ گئے ہیں، وہ روزہ خود نہیں رکھتے، پیر بنے پھرتے ہیں، مسافر ہیں، اجازت اللہ نے دی ہے، جب وہ اپنے شہر میں جائیں گے روزہ رکھ لیں گے۔ اور یہ احتمالات ہیں، ساری چیزیں ہیں، مسافروں پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں کہیں سیر کرنے کے لیے ایبٹ آباد، اسلام آباد، مری یا ناران کاغان یا سوات کہیں چلے گئے ہیں تو آپ کو بھی اجازت ہے۔ ہاں اگر آپ یہاں سے اسلام آباد چلے گئے ہیں اور آپ نے 14 دن یا 14 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے کہ جی میں وہاں پر 14 دن رکوں گا، 15 دن رکوں گا، 20 دن رکوں گا، تو پھر آپ مقیم ہیں، پھر آپ پر روزے فرض ہوں گے، پھر آپ پر روزے نماز بھی پھر آپ پوری پڑھیں گے، پھر آپ نماز بھی قصر ختم ہو جائے گی۔ جب آپ 14 دن یا 14 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیں کسی شہر میں تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے، پھر آپ ہاں سفر میں جو آپ کا وقت گزرے گا وہ آپ نماز بھی قصر پڑھیں گے اور آپ روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہوگی۔ جب اس شہر میں آپ پہنچ جائیں گے، جیسے اسلام آباد آپ نے جانا ہے اور آپ نے 14 دن رکنا ہے وہاں پر،
تو آپ یہاں سے اسلام آباد پہنچنے کے لیے آپ کو 1 دن یا 2 دن لگتے ہیں، جیسے بھی آپ جو سواری لیتے ہیں، تو یہ رستے میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ آپ پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ جیسے رمضان شریف گزرے گا، جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہوئے ہوں گے آپ وہ روزے دوبارہ قضا کریں گے، ان کو رکھیں گے۔ تو یہ روزوں کے فرض ہونے کی شرائط ہے، روزوں کے فرض ہونے کی شرائط ہیں۔ تو جن میں بندوں میں یہ شرائط پائی جائیں گی ان پر روزہ فرض ہوگا۔ جس میں ایک بھی نہ ہو، بندہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، صحت مند بھی ہے، مگر مسافر ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، مسافر بھی نہیں ہے، مقیم ہے، مگر مریض ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ مسلمان ہے، مقیم ہے، بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، عقل مند بھی ہے، صحت مند، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر کسی میں نہ پائی جائے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ خواتین کے لیے حیض نفاس سے پاک ہونا، اپنے جو مخصوص ایام ہیں ان سے پاک ہونا، یہ ان کے لیے شرائط ہے، خاص کر خواتین کے۔ وہ بھی اگر ان دنوں میں آ جاتی ہیں تو ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا، ان کو بھی اجازت ہے، وہ اپنے روزے بعد میں قضا کریں گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے ان کے لیے، وہ مگر روزے وہ قضا کریں گی۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ تو 12 سال بچیوں کے لیے 12 سال کی عمر میں حکم لگایا جائے گا بلوغت کا، جی کم سے کم 9 سال۔ ویسے ہی اگر بندہ سفر کر لے تو کر سکتا ہے، ہاں وہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ سفر ہے، جب سے آپ سیر کرنے، سیر تو ضروری نہیں ہے، بندہ جیسے یہاں سے رمضان شریف گزارنے، یہاں گرمی ہے، ایبٹ آباد میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کرے سب کو لے جائے۔ یا یہاں سے بندہ مدینہ شریف چلا جاتا ہے، وہاں آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے 8 دن مکہ میں رکے ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ نماز بھی اگر اکیلے پڑھتے ہیں تو قصر پڑھیں گے، اور آپ کی مرضی وہاں پر روزہ رکھیں، آپ کی مرضی وہاں پر روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ مسافر ہیں، اور آپ نے پھر 6 دن مدینہ شریف رکنا ہے، مدینہ شریف میں بھی آپ مسافر ہیں، تو وہاں بھی آپ کی مرضی روزہ رکھیں، آپ کی مرضی نہ رکھیں، یا آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، حالانکہ وہاں پر آپ رکے ہوئے۔ ہاں اگر آپ 14 دن وہاں ٹھہرتے ہیں، مکہ شریف یا مدینہ شریف دونوں شہروں میں سے کسی ایک شہر میں 14 دن ٹھہرتے ہیں، تو پھر آپ مقیم ہوں گے وہاں پر، پھر آپ پر نماز بھی مکمل فرض ہوگی اور روزہ بھی کمپلیٹ فرض ہوگا، آپ پر روزہ وہاں پر رکھیں گے۔ تو کسی بھی شہر میں آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا کسی اور شہر میں جو 92 کلومیٹر بن رہا ہے، آپ سفر کرتے ہیں، تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو انشاءاللہ باقی ہم بہت سارے مسائل ہیں روزے کے، یہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی ایک ان کی محفل بھی ہے، اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے، ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے بھی، اختتام کے حوالے سے اسناد کب دی جائیں، کیا معاملات ہے، یا صاحبزادہ عزیر صاحب سے میٹنگ ہے ابھی 10 بجے، تو وہاں ضروری جانا ہے مجھے، تو اس وجہ سے آج ہمارا سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سوال جواب بھی انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور روزوں کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔